اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت جوجی کے چادر پوشیدہ درواز میان زنا نشست او حرکت کرد زنے او بشناخت کے مردست او نارا بزد، یعنی جوہی کا قصہ جو کہ چادر اوڑھ کر واز میں عورتوں کے درمیان بیٹھ گیا اور اس نے ایسی حرکت کی کہ ایک عورت نے اس کو پہچان لیا کہ مرد ہے اور اس نے نعرہ مارا۔ ایک واعظ تقریر میں بہت منتخب تھا، اس کے ممبر کے پاس مرد اور عورتیں جمع تھیں۔ جو ہی چلا، چادر اور نقاب پہنا، ان عورتوں میں انجان ہو گیا۔ ایک سوال کرنے والے نے آہستہ سے واعظ سے دریافت کیا، زیر ناف کے بال نماز کے نقصان کا باعث ہیں؟ واعظ نے کہا، جب زیر ناف کے بال بڑھ جائیں تو اس سے نماز میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونے یا اس طرح سے ان کو مون دے تاکہ تیری نماز بھلی اچھی مکمل ہو۔ سوال کرنے والے نے کہا، لمبائی کس حد تک مناسب ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے؟ اس نے کہا، اگر جو کے بقدر لمبے ہو جائیں اے بھجکڑ، موننا فرض ہو جائے گا۔ جوہی کے آگے ایک عورت بیٹھی تھی جس نے ہوش کو واعظ کے واز سے وابستہ کر دیا۔ جوہی نے کہا، اے بہن، جلد دیکھ لے، میرے زیر ناف بال ایسے ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہاتھ بڑھا کہ وہ کراہت کی بقدر ہو گئے ہیں۔ عورت نے مرد کی شلوار کے اندر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کے خایا نے عورت کے ہاتھ پر اثر کیا۔ عورت نے فوراً ایک نعرہ مارا۔ واعظ نے کہا، میری بات نے اس کے دل پر اثر کیا ہے۔ ہاں، تم سچائی اس عورت سے سیکھ لو، جبکہ ایسی گفتگو نے اس کے دل پر اثر کیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حکایت سے یہ سمجھایا ہے کہ دل پر اور کسی دوسرے عضو پر اثر میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک شخصیت ہے جس کی طرف بہت سے پرمذاق قصے منسوب ہیں، جیسی کہ اردو ادب میں ملا دو پیازا یا شیخ چلی۔ جب زیر ناف کے بال بڑھ جائیں تو نماز میں کراہت آ جاتی ہے۔ درازی کو متعین کر دیجئے کہ بال کس قدر بڑھ جانے سے نماز مکروہ ہوتی ہے، یہ ایک سوال کرنے والے نے پوچھا۔ واعظ نے کہا کہ واعظ کے واعظ کی جانب پوری طرح متوجہ تھی۔ واعظ نے کہا، میرے واعظ کا اس کے دل پر اثر ہوا ہے، اسی لیے اس نے نعرہ مارا ہے۔ واعظ نے مردوں سے کہا، تم لوگ اس عورت سے نصیحت حاصل کرو، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس جوہی نے کہا، دل پر نہیں، ہاتھ پر اثر کیا ہے۔ اے عقل مند، کیا کہنا تھا اگر دل پر اثر کرتا؟ ان جادوگروں کے دل پر تھوڑا سا اثر کیا، ان کے لیے لکڑی اور ہاتھ یکساں بن گیا۔ اگر تو کسی بڈھے کی لاٹھی اڑا لے، وہ اس سے زیادہ رنجیدہ ہوگا جتنا وہ گردہ ہاتھ پاؤں سے۔ کوئی حرج نہیں، لا دیرہ کا نعرہ آسمان پر پہنچا۔ ہاں، کاٹ لے، جان کنی سے نجات پا گئی، چونکہ ہم جان گئے کہ ہم یہ جسم نہیں ہیں، جسم کے سوا ہم خدا کے ذریعے جی رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، ہمیشگی کے امن میں اس نے محل بنا لیا۔ بچہ جس اخروٹ اور منقع کے لیے روتا ہے، عقل مند کے لیے وہ آسان چیز ہے۔ دل کے لیے جسم اخروٹ اور منقع ہے۔ بچہ مردوں کی عقل کو کب پہنچتا ہے؟ جو پردے میں ہے وہ بچہ ہے، مرد وہ ہے جو شک سے باہر ہے۔ اگر کوئی داڑھی اور خایا کی وجہ سے مرد ہے تو ہر بکرے کی داڑھی اور خصیہ ہے، وہ بکرا برا پیش رو ہے، جلد بکروں کو قصاب کے آگے لے جاتا ہے۔ داڑھی کو کنگھی کیے ہوئے
کہ میں رہنما ہوں، تو رہنما ہے لیکن درد اور غم کی جانب خبردار، روش اختیار کر اور داڑھی کو چھوڑ، اس تکبر و غرور اور پریشانی کو ترک کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جوہی نے کہا دل پر نہیں، محض ہاتھ پر اثر ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ جوہی کی شرمگاہ پر لگا تھا۔ فرعون کے جادوگروں کے دل پر اثر ہوا تھا، تو عشق الہی میں ان کے لیے ہاتھ پاؤں کا کٹنا ایسا ہی تھا جیسا کہ لکڑی کا کٹنا۔ اگر تو بوڑھے کی لاٹھی چھین لے تو اس کو اس سے زیادہ رنج ہوگا جیسا کہ ان کو ہاتھ پاؤں کٹنے پر ہوا تھا۔ جس وقت فرعون نے جادوگروں سے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا لا دیرہ، یعنی کوئی نقصان نہیں۔ جادوگروں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اصل زندگی جسم کی نہیں ہے بلکہ روح کی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس نے اپنی حقیقت سمجھ لی اس نے خدا کو پہچان لیا۔ بچے کے لیے اخروٹ اور منقع عزیز ہیں، عقل مند کے لیے وہ حقیر ہیں، اہل دل کے لیے ہاتھ پاؤں اخروٹ اور منقع کی جگہ ہیں۔ جو شخص اپنی حقیقت نہیں سمجھا وہ بچہ ہے۔ اگر مرد ہونا داڑھی اور خصیہ کی وجہ سے ہو تو یہ چیزیں بکرے کی بھی ہوتی ہیں۔ بکرے میں عقل خام ہے، اسی لیے مذبح جاتے وقت وہ بکریوں کا پیشوا بن جاتا ہے۔ بناوٹی پیر بھی داڑھی میں کنگھا کر کے کہتا ہے کہ جو پیشوا ہوں، ہاں تو پیشوا ہے لیکن بکرے کی طرح کا پیشوا ہے۔ انسان کو سیدھے راستے کی روش اختیار کرنی چاہیے، داڑھی پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے اپنی داڑھی کو مزاح کا بنا لیا ہے، جبکہ تیری داڑھی نکل آئی ہے، نخرے نہ دکھا تاکہ تو پھول کی خوشبو کی طرح عاشقوں کے لیے بن جائے باغ کا رہنما اور پیشوا۔ پھول کی خوشبو کیا ہے؟ عقل اور سمجھ کی بات جو ابدی باغ کے لیے بہترین رہنما ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تو نے اپنی داڑھی کا بھی مذاق اڑا دیا ہے، تیری داڑھی نکل آئی ہے، اب ناز و انداز مناسب نہیں ہے، راہ سلوک اختیار کرو ورنہ داڑھی کی مذاق اڑے گی، پھر تو خوشبو کی طرح عاشقوں کے لیے باغ کا رہنما بن جائے گا۔ خوشبو سے مراد عقل مندی کی باتیں کرنا ہے۔ الدین النصیحہ، یعنی دین اخلاص ہے، اخلاص ہی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فرمودن شاہ با ایاز بار دیگر کہ شرح چارق او پوستین را آشکارا بگو تا خواجہ تا شانت ازا اشارت پند گیر کہ الدین النصیحہ، اے ایاز چپل کا راز بتا۔ یہاں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بادشاہ کا ایاز کو دوبارہ حکم دینا کہ چپل اور پوستین کی تشریح کو واضح طور پر بتا تاکہ تیرے آقا شریک اس اشارے سے نصیحت حاصل کر لیں، چونکہ دین نصیحت ہے۔ اے ایاز چپل کا راز بتا، چپل کے سامنے تیری اس قدر نیازمندی کیوں ہے تاکہ سقر اور تیرے ساتھی سن لیں تیرے پوستین اور چپل کے راز کا راز۔ اے ایاز تجھ سے غلامی نے نور حاصل کیا، تیرا نور پستی سے آسمان کی جانب دوڑ گیا، غلامی آزادوں کے لیے باعث حسرت بن گئی، جبکہ تو نے غلامی کو زندگی بخشی۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جوار بھاٹے میں، کافر اس کے ایمان پر حسرت کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ محمود نے ایاز سے کہا کہ جوتی کا راز بیان کر، اس کے ساتھ تیری نیازمندی کیوں ہے؟ سن کر غلام کا نام ہے،
تیرے غلام ہونے نے غلامی کو منور کر دیا ہے، تیرے وجود سے آزاد لوگ غلامی کی حسرت کرنے لگے ہیں، چونکہ غلامی کو تو نے ایک زندگی عنایت کر دی ہے۔ جس طرح ایاس کی غلامی آزادوں کے لیے باعث حسرت تھی، اسی طرح مومن وہ ہے جس کے ایمان کو دیکھ کر کافر حسرت کرے گا، جیسا کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان تھا۔ نہ یہ کہ اس کا ایسا ایمان ہو جو لوگوں کو ایمان لانے سے روکے، جیسا کہ مؤذن تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت گبرے کے در عہد شیخ بایزید قدس سرہ گفتندش کہ مسلمان شو او جواب او ایشان را، یعنی اس کافر کا قصہ کہ بایزید قدس سرہ کے زمانے میں لوگوں نے اس سے کہا کہ مسلمان ہو جا، اور اس کا ان کو جواب دینا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کافر تھا، اس سے ایک نیک بخت مسلمان نے کہا اگر تو اسلام لے آئے تو کیا اچھا ہو، تاکہ تو سینکڑوں نجاتیں اور سرداریاں حاصل کرے۔ اس نے کہا اے مرید، اگر ایمان وہ ہے جو کہ دنیا بھر کے شیخ بایزید رکھتے ہیں، میں اس کی طاقت، اس کی قوت نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ وہ جان کی کوشش سے بالاتر ہیں۔ اگرچہ میں مسلمانوں کے ایمان اور دین میں اعتقاد نہیں رکھتا ہوں، لیکن ان کے ایمان کے بارے میں میرا ایمان ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر ہیں، بہت پاکیزہ اور بارونق اور شان و شوکت والے ہیں۔ میں پوشیدہ طور پر ان کے ایمان کا مومن ہوں، اگرچہ میرے منہ پر سخت مہر ہے۔ پھر اگر ایمان تمہارا ایمان ہے، نہ اس کی طرف میرا جھکاؤ ہے نہ خواہش ہے، جس کو ایمان کی جانب سینکڑوں میلان ہوں، جب اس نے تمہیں دیکھا وہ سست پڑ گیا، کیونکہ وہ صرف نام دیکھے گا اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جس طرح باطن کو صفازہ کہہ دیتا ہے، جب وہ تمہارے ایمان کو دیکھے گا اس کا عشق ایمان لانے میں ٹھٹھر جائے گا۔ اے تیز ہوش، اس حکایت کو یاد کر لے، اس کی صورت کو چھوڑ اور معنی کو سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مومن نے اس کافر سے کہا اگر تو مسلمان ہو جائے تو تجھے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس کافر نے کہا کہ اگر ایمان وہ ہوتا ہے جو بایزید رحمۃ اللہ علیہ رکھتے ہیں تو مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کی طاقت سے بالاتر ہے۔ اگرچہ میں اسلام کے ایمان اور دین کا قائل نہیں ہوں، لیکن ان کے ایمان پر میرا ایمان ہے۔ اس کافر نے مسلمان سے کہا کہ میرا یقین ہے کہ وہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑھ کر ہیں، اور میرا ان کے ایمان پر ایمان ہے، لیکن زبان سے ظاہر نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اگر ایمان سے مراد تمہارا ایمان ہے تو مجھے ایسے ایمان کی نہ خواہش ہے نہ اس کی طرف میرا میلان ہے۔ تم تو ایسے مومن ہو کہ اگر کسی کو ایمان کی خواہش بھی ہو تو تمہیں دیکھ کر وہ سست پڑ جائے گا، اس لیے کہ تمہارا ایمان تو برائے نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جنگل دراصل ہلاکت کی جگہ ہے، لیکن اس کو لوگ صفازہ یعنی کامیابی کی جگہ کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عام مؤذن زشت آواز کے در کافرستان بانگ زد برائی نماز و مرد کافر او را ہدیہ احاداد، یعنی اس بھدی آواز والے مؤذن کی حکایت جس نے نماز کے لیے کفرستان میں اذان دی اور ایک کافر شخص نے اس کو بہت سے تحفے دیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت میں قصہ یہ بتایا ہے کہ بہت سے مومن ایسے ہیں کہ کافر ان کو دیکھ کر ایمان لانے کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
ایک مؤذن کی بری آواز تھی، وہ پوری رات اپنا حلق پھاڑتا تھا۔ اس نے انسانوں پر میٹھی نیند حرام کر دی تھی، اس کی وجہ سے عوام و خواص درد سر میں مبتلا تھے۔ بچے بستروں میں اس سے ڈرتے تھے، مرد و عورت اس کی آواز سے عذاب میں تھے۔ وہ لوگ چندہ جمع کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، درد سر اور تکلیف کو رفع کرنے کے لیے۔ انہوں نے اس کو فوراً طلب کیا، نقدیاں دی اور اس نے کہا، اے فلاں، ہم سب نے تیری اذان سے راحت پائی۔ اے جناب، آپ نے دن اور رات بڑا کرم کیا، چونکہ آپ کی وجہ سے ہر ایک کو دولت میسر آ گئی ہے۔ اب کچھ مدت کے لیے ہماری نیند اڑ گئی ہے، آرام کی خاطر آپ زبان بند کر لیجئے، اس کے بدلے میں باطنی توجہ فرمائیے۔ شدت شوق کی وجہ سے ایک قافلہ کعبے کو روانہ ہوا، اس نے نقدی لے لی، قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قافلے والوں نے رات کے وقت کیا کفرستان کے مقام پر پڑاؤ۔ اس اپنی آواز کے عاشق مؤذن نے کفرستان میں اذان دی۔ بہت سے لوگوں نے اس سے کہا کہ نماز کی اذان نہ دے، ورنہ جنگ اور لمبی دشمنیاں ہو جائیں گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ اس کا اپنی خوش الحانی پر عقیدہ تھا، رات میں مناجات اور ذکر بآواز بلند کرتا ہوگا۔ ان لوگوں نے طنزاً کہا، یعنی شب بیداری کی دولت، اب اس دولت کی خوشی میں ہم رات بھر نہیں سو سکتے ہیں۔ جو نقدی ہم تجھے دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمارے لیے دل سے دعائیں کر دینا۔ کافرستان یعنی وہاں کے سب باشندے کافر تھے۔ ساتھیوں نے اس کو کافرستان میں اذان دینے سے روکا اور کہا کہ یہ کافر لڑائی دنگا کریں گے، ایسا نہ کر، لیکن وہ نہ مانا اور اس نے اذان دے دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے جھگڑا کیا اور بہت لاپرواہی سے کفرستان میں اذان دے دی۔ عام فتنے سے لوگ ڈر گئے۔ ایک کافر کپڑے لیے ہوئے خود آیا، شمع اور حلوہ اور ایک عمدہ لباس تحفہ لایا اور دوست کی طرح آیا، پوچھتے ہوئے کہ یہ مؤذن کہاں ہے جس کی اذان کی آواز راحت بڑھانے والی ہے؟ ہائے، اس بھدی آواز سے کیا راحت ملی جو اچانک اس سے مندر میں پہنچی۔ میرے ایک لڑکی ہے، پاکیزہ اور بہت خوبصورت، اس کو مومن بننے کی آرزو تھی، یہ جنون اس کے سر سے کبھی زائل نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے کافر اس کو نصیحتیں کرتے تھے، اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ فکر انگیٹھی کی طرح اور میں اگر کی لکڑی کی طرح تھا، میں مصیبت اور شکنجہ اور درد میں تھا، کیونکہ اس کا یہ سلسلہ ہر وقت حرکت میں تھا، میں اس کا کوئی علاج نہ سمجھ پا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس مؤذن نے وہ اذان دی، لڑکی نے دریافت کیا کہ یہ ڈراؤنی آواز کیسی ہے جس کے 2-4 ٹکڑے میرے کان میں آئے ہیں۔ میں نے تمام عمر اس طرح کی بھدی آواز اس مندر اور بت خانے میں کبھی نہیں سنی۔ اس کی بہن نے کہا کہ یہ اذان کی آواز مومنوں کا اعلان اور علامت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ لوگ تو کافروں کے حملے سے خائف تھے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کافر تحفے میں کپڑے اور حلوہ وغیرہ لیے آ رہا ہے۔ اس مؤذن کو پوچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مؤذن کی اذان نے بہت راحت پہنچائی ہے۔ اس کافر سے کسی نے کہا کہ اس بھدی آواز سے جو مندر میں پہنچی کیا راحت ملی ہے؟ اس کافر نے کہا کہ میرے ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے، وہ اسلام لانے پر آمادہ ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہ آ رہی تھی۔
اس لڑکی کے ارادے سے میں مصیبت میں تھا اور وہ اس ارادے میں پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو اس ارادے سے روکنے کی کوئی تدبیر نہ تھی۔ حتیٰ کہ اس مؤذن نے اذان دی تو لڑکی نے دریافت کیا کہ یہ بھیانک آواز کیسی ہے۔ میں نے ایسی بھدی اور خوفناک آواز کبھی نہیں سنی۔ اس لڑکی کی بہن نے اس کو بتایا کہ یہ مسلمانوں کی اذان کی آواز تھی۔ وہ علامت جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، اس کو بہن کی بات کا اظہار نہ ہوا تو اس نے کسی دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو یقین نہیں آیا، اس نے دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے بھی کہا کہ ہاں اے چاند۔ جب اس کو یقین ہو گیا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، مسلمانی سے اس کا دل افسردہ ہو گیا۔ میں پریشانی اور عذاب سے چھوٹ گیا۔ گزشتہ رات بغیر ڈر کی نیند خوب سویا ہوں۔ مجھے اس کی آواز سے یہ راحت پہنچی۔ میں شکرانے میں تحفہ لایا ہوں۔ وہ شخص کہاں ہے؟ جب اس نے اس کو دیکھا، کہا یہ ہدیہ قبول کر لیجئے، کیونکہ آپ میرے پناہ دینے والے اور دستگیر ہیں۔ آپ نے جو احسان اور بھلائی مجھ سے کی، میں ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہو گیا ہوں۔ اگر میں مال اور سلطنت اور مالداری میں منفرد ہوتا، میں سونے سے آپ کا منہ بھر دیتا۔ تمہارا ایمان مکر اور مجاز ہے، اسی طرح کا ڈاکو ہے جس طرح کہ وہ اذان۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب اس کو یقین آ گیا تو مایوسی سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اسلام لانے کا ارادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب اس کا دل اسلام سے برگشتہ ہو گیا تو میری مصیبت ختم ہوئی اور رات کو آرام سے سویا۔ مؤذن کی آواز سے مجھے اسی طرح راحت ملی، لہٰذا میں اس کے لیے تحفے لایا ہوں۔ جب اس کافر نے اس مؤذن کو دیکھا تو کہا کہ یہ تحفے لے لے، تو میرا پناہ دہندہ اور دستگیر ہے۔ میں زیادہ مالدار نہیں ہوں، ورنہ تیرا منہ سونے سے بھر دیتا۔ اس کافر نے اسلام کی دعوت دینے والے مسلمان سے کہا تمہارا ایمان بھی مؤذن کی طرح انسانوں کو ایمان سے روکنے والا ہے۔ اس کافر نے یہ بھی کہا کہ بایزید کے ایمان اور سچائی کو دیکھ کر مجھے بھی حسرت ہوتی ہے کہ ایسا ایمان مجھے کیوں میسر نہ آیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بحکایت گبر با مسلمان در ایمان، یعنی ایمان کے بارے میں کافر کی مسلمان سے حکایت کی جانب رجوع۔ لیکن بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان اور سچائی سے میرے دل اور جان میں بہت سی حسرتیں آئی ہیں۔ اس عورت کی طرح جس نے گدھے کی جفتی دیکھی، بولی آہ کیا یکتا نر ہے۔ اگر جفتی یہ ہے جو گدھے کرتے ہیں تو یہ شوہر ہماری شرمگاہ پر گئے ہیں۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کا پورا حق ادا کر دیا، ایسے یکتا شیر کو آفرین ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کافر نے اسلام کی دعوت دینے والے مسلمان سے کہا تمہارا ایمان بھی مؤذن کی طرح انسان کو ایمان سے روکنے والا ہے۔ اس کافر نے یہ بھی کہا کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان اور سچائی کو دیکھ کر مجھے بھی حسرت ہوتی ہے کہ ایسا ایمان مجھے کیوں میسر نہ آیا۔ اس کافر کو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان پر ایسی ہی حسرت تھی جیسی کہ ایک عورت نے گدھے کو جفتی کرتے دیکھ کر حسرت کی تھی اور کہنے لگی تھی کہ اگر جفتی یہ ہے تو مرد ہمارے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ ہیچ ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کا حق ادا کر دیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے ایمان کا ایک قطرہ
اگر سمندر میں چلا جائے اس کے قطرے میں سمندر ڈوب جائے، جیسا کہ آگ کا ایک ذرہ جنگلوں میں کہ اس ذرے میں جنگل فنا ہو جائیں، جیسا کہ ایک خیال لشکر والے بادشاہ کے دل میں جنگ میں دشمنوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رونما ہوا یہاں تک کہ ہر کافر اور منکر کا کفر فنا ہو گیا۔ ایک ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پھیلا یہاں تک کہ مشرق و مغرب کا سارا کفر فنا ہو گیا۔ جس نے ایمان حاصل کر لیا وہ امن میں آ گیا، بقیہ کا کفر مشکوک ہو گیا۔ اب پہلوں کا سا خالص کفر نہ رہا، یا مسلمانی اور یا خوف بٹھا دیا۔ یہ تدبیر سے پانی اور تیل ملاتا ہے۔ یہ مثالیں نور کے ذرے کی ہمسر نہیں ہیں۔ ذرہ جسم بن جانے والی چیز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ذرہ روشن تقسیم نہ ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ ذرہ کہنے کا مقصد پوشیدہ سمجھ۔ تو اس وقت اور بارے کار عذراں نہیں ہے، تو جھاگ ہے۔ تو اس وقت دربار کا رازداں نہیں ہے، تو جھاگ ہے۔ شیخ کے ایمان کا روشن سورج اگر شیخ کی جان کی مشرق سے رونما ہو جائے، تمام پست حصہ تاثیر میں تحت الثری خزانہ بن جائے، تمام بالائی حصہ سرسبز جنت بن جائے، وہ روشن کرنے والے نور کی ایک جان رکھتا ہے، وہ حقیر مٹی کا ایک جسم رکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان کے ایمان کی یہ وسعت تھی کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے تو سمندر کو ڈبو دے۔ ان کے ایمان کا قطرہ سمندر پر پوری طور پر حاوی ہو جائے، جس طرح آگ کا ایک ذرہ جنگلوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے، یا جس طرح شاہ کا ایک معمولی خیال دشمنوں میں تباہی مچا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے خدائی تائید کا ایک ستارہ نمودار ہوا، جس سے سب کافروں کا کفر فنا ہو گیا۔ سب کافروں کا کفر اسی طور پر فنا ہوا کہ کچھ تو مسلمان ہی ہو گئے، باقی کفر کے معاملے میں مشکوک ہو گئے، اور خالص کفر بالکل مٹ گیا۔ اگر مسلمان بھی نہ ہوئے تو ذمی بن کر مسلمان نما کافر رہ گئے۔ ہم نے بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان کے ذرے کی مثالیں دی ہیں، یہ محض تکلف ہے اور یہ ذرے کی صحیح مثالیں نہیں ہیں۔ شیخ کے نور کو ذرے سے تشبیہ دی تھی، اب فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ مناسب نہیں ہے۔ زمین کا پست حصہ خزانہ بن جائے اور بالائی حصہ جنت بن جائے۔ شیخ میں دو چیزیں ہیں، جان نورانی ہے اور جسم مٹی کا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تعجب ہے، وہ یہ ہے یا وہ ہے، بتا، کیونکہ میں اشکال اور جستجو میں پڑ گیا ہوں۔ اگر وہ یہ ہے، اے بھائی، وہ کیا ہے کہ جس کے نور سے ساتوں آسمان لبریز ہیں، اور اگر وہ ہے تو اے دوست یہ بدل کیا ہے؟ ہائے تعجب، ان دونوں میں سے کون ہے اور کیا ہے؟ یعنی یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب ہم حیران ہیں کہ شیخ جسم کو کہیں باروح، شیخ جسم کو کہیں یا روح کو، یعنی شیخ اگر جسم ہے تو روح کیا ہے؟ یعنی شیخ روح ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن زن کے گفت شوہر را کہ گوشت را گربا خورد، شوہر گربا را بتراز او بر کشید، گر بنیم من برآمد گفت اے زن گوشت نیم من بود او افزوں، اگر این گوشت ست گربا کو و اگر این گربا ست گوشت کو۔ یعنی اس بیوی کا قصہ جس نے شوہر سے کہا کہ گوشت بلی کھا گئی، شوہر نے بلی کو ترازو میں رکھا، بلی آدھا من نکلی۔ شوہر نے اس سے کہا اے بیوی گوشت آدھا من تھا اور کچھ زیادہ، اگر یہ گوشت ہے تو بلی کہاں ہے، اور اگر یہ بلی ہے تو گوشت کہاں ہے۔ ایک گھر والے مرد کی ایک بیوی تھی، سخت نخرے باز اور ناپاک اور لٹیری، وہ جو کچھ لاتا بیوی اس کو برباد کر دیتی۔ شوہر چپ رہنے سے عاجز آ گیا تھا، وہ بال بچوں والا مہمان کے لیے گوشت لایا، گھر 200 طویل مشقتوں کے ساتھ بیوی نے اس کو شراب و کباب کے ساتھ کھا لیا۔ شوہر آیا، اس نے اس کو غلط جواب دیا، شوہر نے اس سے کہا گوشت کہاں ہے۔ مہمان آ گیا، مہمان کے سامنے لذیذ کھانا رکھنا چاہیے۔ بیوی نے کہا یہ بلی وہ گوشت کھا گئی، اگر تجھے چاہیے اور گوشت خرید لا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت میں جس طرح شیخ کے بارے میں حیرانی ہے کہ اگر وہ جسم ہے تو روح کو کیا کہیں، اگر روح ہے تو جسم کو کیا کہیں، اسی طرح اس شوہر کو حیرانی تھی کہ ترازو میں جو تولا ہے اگر وہ بلی ہے تو گوشت کہاں ہے، اور اگر گوشت ہے تو بلی کہاں ہے۔ شوہر چپ رہتے رہتے عاجز آ گیا تھا، وہ بال بچوں والا تھا۔ بیوی نے شوہر کو جواب دیا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا او نوکر ترازو لا، میں بلی کا وزن کروں گا۔ اس نے اس کو تولا، بلی آدھا من تھی، تو شوہر نے کہا اے ہیلا گر عورت، گوشت 6 اوقیہ سے بڑھا ہوا تھا، اے ہیلا باز بلی بھی 6 اوقیہ ہے، گوشت نصف من ہے، 1 استار بڑھا ہوا تھا، اے پردہ نشین بلی بھی نصف من ہے، اگر یہ بلی ہے تو پھر گوشت کہاں ہے، اور اگر یہ گوشت ہے تو بلی کہاں، تو پھر تو بلی دکھا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ ہے وہ روح کہاں ہے، اگر وہ روح ہے یہ صورت کس کی ہے، اے میرے دوست حیرت در حیرت ہے، یہ نہ تیرا کام ہے نہ میرا کام ہے، وہ دونوں ہیں لیکن پیداوار اور کھیتی میں دانہ اصل ہے اور بھوسا فرا ہے، حکمت خداوندی نے ان دونوں ضدوں کو باہمی باندھ دیا ہے۔ اے قصائی یہ ران کا گردہ گردن سے وابستہ ہے، روح بغیر جسم کے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے، بے روح جسم ٹھٹھرا ہوا اور ٹھنڈا ہوتا ہے، اے دوست بے روح جسم مٹی سے بھی کم ہے، روح گرمی کی طرح ہے اور جسم چھلکے کی طرح ہے، بے روح جسم کسی کام نہیں آتا ہے، اے کھرے کوشش سے جان حاصل کر لے، تیرا جسم ظاہر ہے اور وہ روح بہت پوشیدہ ہے، دنیا کے کام ان دونوں سے درست ہوئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے من 2 رتل کا ہوتا ہے، رتل آدھا سیر کا ہوتا ہے، تو من 1 سیر ہوا اور نیم من آدھ سیر ہوا، اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 1 درہم 3.5 ماشا کا ہوتا ہے۔
یہ جو کچھ تولا ہے، اگر بلی ہے تو گوشت کہاں ہے، اور اگر گوشت ہے تو بلی کہاں گئی؟ اس لیے کہ یہ تو ایک چیز کا وزن ہے۔ اگر ہم بایزید رحمۃ اللہ علیہ جسم کو قرار دیں تو روح کو کیا کہیں، اور اگر روح کو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہیں تو جسم کو کیا کہیں؟ جسم اور روح کے مجموعے کو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے۔ روح بمنزلہ دانہ کے اور جسم بمنزلہ بھوسے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم کو باہمی حکمت کے لیے ملا دیا ہے۔ روح جسم کے بغیر بیکار ہے، جسم روح کے بغیر مردہ ہے، جسم روح کا قالب ہے، روح مغز ہے اور جسم اس کا چھلکا ہے۔ انسان کو روح حاصل کرنی چاہیے۔ جسم ظاہر ہے اور روح مخفی ہے، دونوں ہی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خاک کو سر پر مارے گا تو وہ سر کو نہ توڑے گی، تو پانی کے جسم پر مارے گا وہ جسم کو نہ توڑے گی۔ اگر تو چاہتا ہے سر کو پھوڑ دے، پانی اور مٹی کو آپس میں ملا لے۔ جب تو نے سر پھوڑ دیا، اس کا پانی اصل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جدائی کے دن مٹی مٹی کی جانب آ جاتی ہے۔ باہمی ملنے میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی وہ عاجزی اور سرکشی سے حاصل ہو گئی۔ جان دوسرے ملاؤں ہوں گے، وہاں دوسرے ملاؤ ہوں گے جن کو نہ کان سے سنا نہ آنکھ نے دیکھا۔ اگر کان سنتا کان کب رہتا، یا پھر دوسری بات کہاں محفوظ رکھتا۔ اگر برف اور یخ سورج کو دیکھ لیتا، یخ پن سے امید ہٹا لیتا۔ بغیر رگوں اور بغیر گراہ کا پانی بن جاتا، جو ہوا کی لطافت سے ذرہ کی طرح بن جاتا ہے، پھر وہ ہر درخت کی جان کا علاج بن جاتا۔ اس کی آمد سے ہر درخت نیک بخت ہو جاتا۔ ٹھٹھرے ہوئے عاجز یخ نے نہ چھو درخت پر پڑھ دیا ہے۔ لیس یالف لیس یولف جسمہ لیس الا شح نفس قسمہ۔ ان کا جسم نہ محبت کرتا ہے نہ محبت کیا جاتا ہے، اس کا حصہ سوائے نفس کے بخل کے کچھ نہیں ہے۔ وہ بیکار نہیں ہے، اس سے جگر تازہ ہوتا ہے، لیکن وہ سبزی کے شہنشاہ کا قاصد نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آمیزش سے مقصد براری ہوتی ہے۔ صرف خاک سر نہ پھوڑے گی، اس میں پانی کی آمیزش کر کے ڈھیلا بنا لو تو سر پھوڑ دے گی۔ جب روح جسم سے جدا ہو جائے گی، قرآن پاک میں ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی بے شک جدائی کا دن مقرر ہے۔ یعنی روح اور جسم کا باہمی جوڑ جو دنیا میں لگا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ نیاز مندوں اور سرکشوں کا امتیاز ہو جائے۔ عالم آخرت میں روح کا جو جوڑ لگے گا وہ نہ کان نے سنا ہے نہ آنکھ نے دیکھا ہے۔ اگر کان اس کی حقیقت سن لے تو فنا ہو جائے یا اس کی قوت سماعت جاتی رہے۔ کان اسی طرح فنا ہو جائے جس طرح برف اور یخ سورج سے فنا ہو جاتا ہے۔ برفانی ممالک میں جاڑے میں دو چیزیں آسمان سے گرتی ہیں، ایک روئی کے گالوں کی طرح کی چیز ہے، اس کو برف کہتے ہیں، اور ایک گاڑھی چیز زالہ کی طرح کی ہے، اس کو یخ کہتے ہیں۔ یخ کی لڑیاں جمتی ہیں، ہوا کی لہریں پانی کی سطح کو موجوں کے ذریعے ذرہ کی طرح بناتی ہیں۔ برف اور یخ سے درخت جل جاتے ہیں، پانی سے پرورش پاتے ہیں۔ سامری کی طرح درخت کو کہتا ہے مجھے نہ چھونا، نہ وہ نباتات کا جز بنتا ہے، نہ نباتات کو وہ خوشگوار لگتا ہے۔
بخل یعنی برف اور یخ درختوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، لیکن کوئی شخص برف اور یخ کو بیکار نہ سمجھے، اس سے ٹھنڈا کر کے پانی پیا جائے تو جگر میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے ایاز، تیرا ستارہ بہت بلند ہے، ہر برج اس کے عبور کا پسندیدہ نہیں ہے، تیری ہمت ہر وفا کو کب پسند کرتی ہے، تیری صفائی ہر صفائی کو کب منتخب کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہاں سے پھر ایاز کے قصے کی جانب رجوع کیا ہے۔ ایاز میں خاص وفاداری اور خاص قسم کا خلوص تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن امیر کے غلام را، گفت میں بیار غلام رفت، او سبوئے میں آورد، در راہ زاہد بود، امر معروف کرد سنگے، بود او سبو را بشکست، امیر بشنید قصد ہلاک، او گوشمال زاہد کرد، زاہد گریخت این قضیہ در عہد عیسیٰ علیہ السلام بود کہ ہنوز میں حرام نشدہ بود، لیکن زاہد تقذر می کرد، از لذت او تنعم منع می کرد۔ یعنی اس امیر کی حکایت جس نے غلام سے کہا شراب لے آ، غلام گیا اور شراب کی ٹھلیا لا رہا تھا، راستے میں ایک زاہد تھا جس نے بھلائی کا حکم کیا، پتھر مارا اور ٹھلیا کو توڑ دیا۔ امیر نے سنا، زاہد کو ہلاک کرنے اور سزا دینے کا ارادہ کیا، زاہد بھاگ گیا۔ یہ معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا کہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی، لیکن زاہد گھن کرتا تھا اور مزے اڑانے اور عیش پرستی سے روکتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت میں جس طرح ایاز کا خلوص اور وفا عام خلوص اور وفا سے برتر تھا، اس حکایت سے یہ بتایا ہے کہ مختلف پرہیزگاروں کی پرہیزگاری میں بھی بڑا فرق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک امیر خوش دل شراب دوست تھا، ہر شرابی اور ہر بے کس کا سہارا تھا، مہربان غریب پرور منصف تھا، سخی سونا عطا کرنے والا اور دریا دل تھا، بہادروں کا شاہ مومنوں کا امیر تھا، راستے کا محافظ اور راز سے واقف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، لوگ دلدار اور نہ ستانے والے اور خوش مزاج تھے۔ ایک رات اچانک اس کے پاس مہمان آیا جو اسی جیسا حاکم اور دیندار تھا۔ ان کو حالت کی باقاعدگی کے لیے شراب درکار تھی۔ اس وقت شراب جائز اور حلال تھی، ان کی شراب کم تھی۔ اس نے کہا، اے غلام، جا ٹھلیا بھر ہمارے پاس شراب لے آ، فلاں راہب کے پاس سے، کیونکہ وہ مخصوص شراب رکھتا تھا تاکہ عوام خواص سے جان کو چھٹکارا حاصل ہو، عوام و خواص سے جان کو چھٹکارا حاصل ہو۔ اس راہب کے جام کا ایک گھونٹ وہ کرتا ہے جو ہزاروں ٹھلیاں اور مٹکے کرتے ہیں۔ اس شراب میں ایک سرمایہ پوشیدہ ہے، جس طرح چوغا میں شہنشاہی ہے۔ تو پھٹی پرانی گدڑی کو نہ دیکھ، کیونکہ اوپر سے سونے کو کالا کر دیا ہے۔ بد نظری کی وجہ سے وہ ناپسند بنا ہے اور باہر سے وہ لعل دھوئیں سے آلودہ ہے۔ خزانہ اور گوہر گھروں میں کہاں ہے؟ خزانے ویرانوں سے وابستہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خزانہ چونکہ ویرانے میں دفن تھا، اس کی مٹی اس لعین کی آنکھ کا پردہ بن گئی۔ وہ مٹی کو حقارت سے دیکھتا تھا، روح اس سے کہتی تھی کہ میری مٹی تیری روک ہے۔ غلام نے 2 ٹھلیاں لیں اور تیز دوڑا، فوراً راہبوں کے گرجا گھر میں پہنچ
بیچ گیا، سونا دیا اور سونے جیسی شراب خرید لی، پتھر دیا اور بدلے میں گوہر خرید لیا، وہ شراب جو بادشاہوں کے سر میں اثر کرتی ہے، ساقی کے سر میں سونے کا تاج رکھ دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ لوگ دیندار تھے اور شراب استعمال کر لیتے تھے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شراب حلال تھی۔ نصرانی عبادت گزار کو راہب کہتے ہیں جس نے دنیا ترک کر کے گرجا گھر میں اقامت کر لی ہو۔ بیان اس کی جمع ہے، رہبان اس کی جمع ہے۔ اس زاہد کی شراب میں ایک مخفی سرمایہ ہے، جس طرح ابا میں سلطانی مخفی ہوتی ہے۔ فقراء کی گدڑی کو حقارت سے نہ دیکھنا چاہیے، فقراء کی گدڑی میں وہ سلطانی ہوتی ہے جو شاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ سونے کو اوپر سے کالا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی نہ چرائے۔ نظر بد سے بچانے کے لیے سونے کو اوپر سے کالا کر دیا جاتا ہے، لعل کو بھی دھوئیں سے آلودہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح چونکہ جسم کی مٹی میں تھی، وہ مٹی شیطان کی آنکھ کا پردہ بن گئی، شیطان کی نظر صرف مٹی پر تھی۔ اشرفیوں سے عمدہ قسم کی شراب خرید لی۔ سونا پتھر میں سے نکلتا ہے۔ شاہ جب اس قسم کی شراب سے مست ہو جاتے ہیں تو ساقی کو بہت انعام ملتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فتنے اور شور برانگیختہ کر دیتی ہے، غلاموں اور شاہوں کو ملا دیتی ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ جان بن جاتا ہے۔ اس وقت تخت اور تختہ یکساں ہو جاتا ہے۔ انسان ہوش کے وقت پانی اور تیل کی طرح ہیں، مستی کے وقت جسم میں جان کی طرح ہیں۔ جیسا کہ ہریسہ، گوشت اور گیہوں باہمی غرق ہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں، نہ ان میں باہمی فرق ہے، ان میں کوئی دوڑ نہیں، نہ ان میں باہمی فرق ہے۔ جب ہریسہ بن گیا وہاں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو وہاں غرق نہ ہو گیا ہو۔ وہ غلام اسی طرح کی شراب لے جا رہا تھا، نیک نام امیر کے محل کی جانب۔ ایک غموں کا مارا زاہد سامنے آ گیا جس کا دماغ خشک ہو گیا تھا، مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، جسم دل کی آگوں سے پگھل گیا تھا، اس نے دل کو خدا کے سوا سے خالی کر لیا تھا۔ بے پناہ مشقت کی گوشمالی کی وجہ سے داغوں پر داغ کئی ہزار تھے، وہ ہر وقت مجاہدے میں تکلیف اٹھاتا تھا، وہ دن رات مجاہدے سے چمٹا ہوا تھا، سالوں اور مہینوں خاک اور خون میں لتھڑا تھا، اس کا صبر اور بردباری آدھی رات کو بھاگ چکی تھی۔ اس نے ایک نیک خصلت غلام کو رات میں دیکھا، وہ اپنی جلدی میں زمین طے کر رہا تھا۔ زاہد نے کہا ٹھلیوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا شراب۔ اس نے کہا کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں بڑے سردار کی ملکیت ہے۔ اس نے کہا طلبگار کا یہ کام ہوتا ہے؟ خدا کا طلبگار اور پھر عیش اور پینا، شیطانی شراب اور پھر ہوش کی تیزی؟ تیرا ہوش بغیر شراب کے ایسا مرجھایا ہوا ہے، تیرے ہوش سے بہت سے روحوش وابستہ کرنے چاہیے، پھر نشے کے وقت تجھے ہوش کہاں ہوگا، اے وہ جو پرندے کی طرح نشے کے جال میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شراب شور و شر پیدا کرتی ہے اور آقا اور غلام کا امتیاز مٹا دیتی ہے۔ شراب پی کر انسان مجسم جان بن جاتا ہے۔
تختے سے یہاں مراد پھانسی کا تختہ ہے اور تخت سے مراد شاہی تخت ہے۔ ہوش کے وقت آدمیوں میں ایسا بیر ہوتا ہے جیسا کہ تیل اور پانی میں، اور مستی کے وقت سب ایک جان ہو جاتے ہیں۔ ہریسہ حلیم کی طرح کا کھانا ہے جس میں گوشت اور گیہوں کا دلیا ہوتا ہے۔ جب ہریسہ تیار ہو جاتا ہے تو گوشت اور دلیا میں امتیاز نہیں رہتا، اب دونوں کا فرق غائب ہو جاتا ہے۔ وہ غلام ان اوصاف کی شراب امیر کے محل کی طرف لے کر چلا۔ مجاہدوں کی کثرت سے اس زاہد کا دماغ خشک ہو چکا تھا، اس زاہد کا جسم عشق کی آگ سے پگھل گیا تھا اور اس کے دل میں صرف حق تعالی کا خیال تھا۔ مجاہدوں کی بے پناہ مشقت نے اس کے دل پر ہزاروں داغ لگا دیے تھے۔ اس کا شغل شب و روز مجاہدہ تھا، اس کو پتہ نہ چلا اور اس میں صبر اور حلم کی طاقت نہ رہی تھی۔ اس نے دیکھا غلام بھاگا جا رہا ہے۔ زاہد نے غلام سے پوچھا، ٹھلیا میں کیا ہے؟ اس نے کہا، شراب ہے۔ غلام نے زاہد کے جواب میں کہا کہ یہ شراب امیر اعظم کی ہے۔ زاہد نے کہا کہ طالب حق کے یہ کام ہوتے ہیں، اس کو تو ناؤ نوش سے بچنا چاہیے۔ شیطانی شراب پی کر ہوش کہاں رہتا ہے؟ انسان بغیر شراب کے بھی غافل ہے، جس کے لیے سینکڑوں ہوش درکار ہیں، تو پھر نشے میں کیا ہوش رہ سکتا ہے؟ نشے میں تو ایسا ہی پھنستا ہے جس طرح پرند جال میں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت ضیاء بلخ کے دراز بالا بود او برادرش شیخ الاسلام تاج بلخ بغایت کو تاہ بالا بود او این شیخ الاسلام از برادرش ننگ داشت روز زیاد در آمد بدرس او ہما صدور بلخ حاضر بودند بدرس او ضیاء خدمت کرد و بگشت شیخ الاسلام نیم قیام کرد سرسری ضیاء گفت آرے سخت درازی پارائے در دز داز خود یعنی ضیاء بلخ کا قصہ جو دراز قد تھے اور ان کے بھائی شیخ الاسلام تاج بلخ بہت چھوٹے قد کے تھے، اور یہ شیخ الاسلام اپنے بھائی سے ذلت محسوس کرتے تھے۔ ایک روز ضیاء ان کے درس میں پہنچ گئے اور بلخ کے تمام صدر ان کے درس میں حاضر تھے۔ ضیاء نے حاضری دی اور چل دیے۔ شیخ الاسلام معمولی طور پر آدھے کھڑے ہو گئے۔ ضیاء نے کہا، بے شک آپ بہت لمبے ہیں کہ اپنے میں سے ایک حصہ چرا لیا۔ ضیاء بلخی خوش طبع تھے، تاج شیخ الاسلام کے بھائی تھے۔ علم کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے ہمیشہ رہتے تھے۔ صحبت میں درس کے طالب دارالخلافہ بلخ کے شیخ الاسلام تاج پست قد اور چوزے کی طرح چھوٹے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت میں یہ بتایا ہے کہ انسان خود ہی مدہوش ہے، شراب پی کر تو اور بدحال ہوگا۔ اس حکایت سے بھی یہی بتایا ہے کہ شیخ الاسلام کا خود قد چھوٹا تھا، نیم قد کھڑے ہونے پر اور چھوٹا ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ فاضل تھے اور یکتا اور فنون والے، یہ ضیاء مذاق میں بڑھے ہوئے تھے۔ وہ بہت ٹھگنے اور ضیاء بہت لمبے۔ شیخ الاسلام میں سینکڑوں تکبر اور ناز تھے۔ ان بھائی سے ان کو عار اور ذلت آتی۔ وہ ضیاء بھی با ہدایت واعظ تھے۔ مجلس کے دن ضیاء اندر آئے۔ دربار قاضیوں اور منتخب لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ شیخ الاسلام نے پورے غرور سے
کیا اس بھائی کے لیے ایسے ہی آدھا قیام۔ جب ضیاء نے ان کے سر میں غرور دیکھا ان کے مناسب فوراً ان کو شرمندہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں آپ بہت لمبے ہیں، مزدوری کے لیے اپنے سرد جیسے قد سے بھی تھوڑا سا چرا لیا، اپنے سرو جیسے قد سے بھی تھوڑا سا چرا لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تاج شیخ الاسلام اگرچہ بڑے صاحب علم تھے لیکن ضیاء خوش طبعی میں ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ ضیاء ہدایت یافتہ واعظ تھے۔ شیخ الاسلام کا ان کی بھائی بندی سے ذلت محسوس کرنا غیر مناسب تھا۔ تعظیم کے لیے آدھے کھڑے ہوئے۔ چونکہ ضیاء کو محسوس ہوا کہ دماغ میں تکبر ہے اس لیے فوراً ان کو شرمندہ کرنا چاہا، یعنی لوگوں کو معتقد بنا کر نذرانہ وصول کرنے کے لیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔